تو رمضان کے مقدس مہینے میں افطار کی کتنی بڑی فضیلت ہے. تو افطار کا ماحول بنائیں گے آپ لوگ. اور ایک حدیث پاک میں ہے حضور نے ارشاد فرمائے جس نے کسی شخص کو پانی سے افطار کرا دیا تو وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے شکم اطہر سے پیدا ہوا. پانی سے. پانی کے متعلق دوسری روایت تو صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حکم عام ہے یا وہاں ہے جہاں پانی مہیا نہیں ہوتا یا اس جگہ جہاں پانی خرید کر ملتا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا یہ حکم عام ہے. اگرچہ اس نے نہر فرات کے پاس کسی روزدار کو ایک گھونٹ پانی یا ایک گلاس پانی سے روزدار افطار کرا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے شکم اطہر سے پیدا ہوا. کتنی فضیلت ہے. اس مقدس مہینے میں اللہ نے جو ہمیں برکت عطا فرمائی ہیں اس کا خاص خیال رکھا کرو. مسلمانوں، میرے ایمانی بھائیوں، بزرگوں، کہ اس مقدس مہینے میں نیکیوں کا مہینہ ہے. ایک دوسرے کا غرور اور تکبر اور کبر اس کو دور کرو. بھائی چارگی بناؤ. مسلمانوں کے اندر محبت پیدا کرو. سلام کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بناؤ. تو یہ بہت بہترین محبوب عمل ہے. اور اس کے علاوہ اللہ کی رضا حاصل کرو. یہ مقدس مہینہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ہے. چونکہ اور باقی مہینوں ہم سوئے پڑے رہتے ہیں. کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، اس سے مانگیں. چونکہ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے خود اللہ رب العزت اپنے بندوں کی جانب مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے بندو مانگو کیا مانگتے ہو. ہر دن صبح سادے کے وقت اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہیں مانگو بندو مانگو کیا مانگتے ہو. تو اور دن تو ہم سوئے رہتے ہیں لیکن اس مبارک مہینے میں ہم جاگے رہتے ہیں. تو اپنے اندر کچھ تبدیلی لاؤ یا اپنے اندر کچھ نخار پیدا کرو. یا اللہ اس رمضان کے مبارک مہینہ تو نے مجھے عطا کیا ہے تو کیوں نہ ہو اس رمضان کے مبارک مہینے میں 5 وقت کی میں نماز پڑھ رہا ہوں، ساتھ میں روزے بھی رکھ رہا ہوں اور ہر بری بات سے بچ رہا ہوں. یا اللہ تعالیٰ کچھ ایسا نخار پیدا کر دے کہ پورے سال رمضان کے پورے سال نماز پڑھوں، پورے سال بجماعت جو ہے نماز پڑھوں، پورے سال جو ہے تیرے قرآن کی تلاوت کروں. یا اللہ کچھ ایسا میرے اندر پیدا کر دے. تو رب کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کریں آپ اس مقدس مہینے میں. اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں آپ کو عطا فرمائے گا. اور ایک حدیث پاک میں ہے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا رمضان اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے. یہ رمضان ایسا مبارک مہینہ ہے. دیکھیے خانہ کعبہ یہ بھی رحمتیں بانٹتا ہے لیکن اس کے پاس جاؤ گے تب عطا کرے گا. جیسے کنواں ہے، چشمہ ہے، اس کے پاس جاؤ گے تب یہ سیراب کرے گا، آپ کا تب عطا کرے گا. لیکن رمضان کا مبارک مہینہ ایسا ہے کہ آ کر خود آپ کے اوپر رحمتیں برساتا ہے، خود آپ کو سیراب کرتا ہے، خود آ کر آپ کے اوپر رحمتیں جو ہے لے کر کے آتا ہے. تو رمضان اور قرآن دونوں یہ بہت اہم چیز ہے. رمضان بھی آپ کی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی آپ کی شفاعت کرے گا. وہ رمضان رب کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ تعالیٰ میں نے اس کو کھانے پینے سے روک کے رکھا، ہر بری بات سے میں نے اس کے اوپر پابندی لگا دی، ہر گناہ کرنے سے اس کو پر پابندی لگا دی، کھانے پینے جمع سے پابندی لگا دی. یا اللہ میری سفارش میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. اسی طرح سے قرآن بھی کہے گا مولا یہ رات میں اٹھ کے تیرے مقدس کلام کی تلاوت کیا کرتا تھا. کبھی سورہ یاسین شریف پڑھا کرتا تھا، کبھی سورہ ملک کی تلاوت کرتا، کبھی امام صاحب کے پیچھے تراویح کی شکل میں قرآن سنا کرتا تھا. اے پروردگار عالم جل جلالہ میری سفارش میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں دونوں کی سفارش دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ایسا مبارک اور باعظمت مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. تو جو بھی قرآن پڑھیں قرآن پڑھنے کے بعد اپنے حق میں دعائیں کریں اور اپنے والدین کے حق میں دعائیں کریں. اور جو والدین رخصت ہو چکے
ان کے حق میں دعائیں کریں. یہ بہت محبوب عمل ہے. جو انسان چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو, اس کے رزق میں برکت ہو, اسے چاہیے کہ وہ والدین کے حق میں دعائیں کریں, چاہے والدین زندہ ہوں تب بھی اور چاہے والدین فوت ہو گئے ہوں تب بھی. دونوں صورتوں میں اگر ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا ہے اور اب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, یا اللہ مجھے بھی بخش دے, میری ماں کو بھی بخش دے, میرے باپ کو بھی بخش دے, پھر اس کے رزق میں انشاءاللہ کبھی بے برکتی نہیں ہوگی. اللہ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا. تو یہ عمل اپنے اندر جاری رکھیے. اللہ رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ رمضان کا مبارک مہینہ نخار پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. اپنے اندر نخار پیدا کرو, عاجزی و انکساری پیدا کرو, اور جو اپنے اندر جو غرور تکبر اور جو گھمنڈ ہے اس کو دور کرو. اللہ کی بارگاہ میں رو کو دعائیں کرو, اس لیے کہ رمضان کا مہینہ نخار پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. اور پھر بھی نخار نہ پیدا ہو تو رب کی بارگاہ میں دعائیں کرو, یا اللہ نخار پیدا کر. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.